جمشید صاحب، چھٹی والے دن بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. یہ جو کہ غیر معمولی بات ہے کہ چھٹی والے دن لاہور میں انہوں نے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد وہ 27ویں ترمیم لانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. اب 27ویں ترمیم کیا ہو سکتی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر تو بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن سب سے پہلے بات یہ کہ اس پہ بھی دو آ رہا ہے. پتہ ہے آپ کو کہ تردید کی گئی ہے کہ جی یہ ترمیم والی بات ابھی کوئی ڈسکشن میں نہیں آئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی تردید کیا ہے کہ جی ترمیم، حالانکہ بہت سے اخبارات کی بھی آج ہیڈ لائنز ہیں اور خبریں، کل میڈیا میں بھی آپ کو پتہ شور مچا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ترمیم والا ابھی کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوئی. لیکن جو سورسز ہیں، جو آخر مین اخبارات ہیں اور جو بڑے جرنلسٹ ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈر ڈسکشن آیا ہے. پارلیمنٹ جب بھی ہوگی، اچھا اس میں جو ترامیم ہیں اس میں یقیناً بہت سی ترامیم ابھی باقی ہیں. وہ ترامیم جو اس جمشید صاحب، مجھے ایک جڑا ہوا سوال کرنے دیں تاکہ آپ کو تھوڑا وضاحت سے کر لیں. اس سے پہلے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیا حکومت کسی مسائل کا شکار تو نہیں ہے اس 26ویں ترمیم کے بعد؟ میرا نہیں خیال. اچھا، کسی وہ ان کی روٹین کی، اور وہ جب ملاقات ہوئی ہے وہ پتہ کس اس میں ہوئی ہے، اس میں وہ چیف جسٹس اور پاکستان کی حلف برداری کے بعد جو وہاں ایک آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ میٹنگ ہوئی ہے. اور اس میٹنگ میں جب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس دوران میں چیف جسٹس بھی تقریب کے فوراً بعد، لیکن جب یہ اکٹھے بیٹھے ہیں چیزیں تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی وہاں سے چلے گئے. دیکھیں، وہ جو یحییٰ آفریدی صاحب نے نئے چیف جسٹس نے وہ جو ہے پروسیجر اینڈ پریکٹس بل جو ہے اس میں دونوں ججز کو ڈال دیا ہے اور امین الدین کو نکال دیا ہے. اس پر بھئی رومرز چل رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں، آپ اور میں ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں. میں نے آپ کو ہمیشہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ دوستوں میں بھی میں کہتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اب چیف جسٹس بننے کے بعد شاید پاکستان میں پچھلے 6-7 جو چیف جسٹسز آئے ہیں، خاص طور پہ 2006 اور 2007 کے بعد، یہ ان میں سے سب سے مختلف چیف جسٹس ہوں گے، اور وہ ہیں. تھوڑا وضاحت کریں کس حوالے سے. ٹھیک ہے، مثلاً آپ چھوٹی مختلف تو سارے نظر آتے ہیں. ثاقب نثار کی الگ لائن تھی، پھر اس کی بندیال صاحب کی الگ چلنے تھی. والے جن کی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جن کے فیصلے بھی اور ان کی آرا بھی وہ صرف میڈیا کی زینت نہیں بنتی، ان کے فیصلے بولتے ہیں. نمبر 1، ہم جب جسٹس یحییٰ آفریدی کی بات کر رہے ہیں اور اس وقت، تو اب اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہمیں جو آپ نے ابھی ایک بات کی کہ جی وہ کیوں 2 ججز آئے اور انہیں کر دیا پہلے دن انہوں نے جو وہ چیزیں کی. آپ کو پتہ ہے جسٹس امین الدین، آپ کو پتہ ہے کب وہ ممبر بنے تھے؟ جو صدر نے ترمیمی آرڈیننس جاری کیا تھا، اس پروسیجر ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایک اسمبلی موجود ہے، ایک سینٹ موجود ہے، اور اس میں حکومت جب ایک آرڈیننس لے کر آ رہی ہے تو اس آرڈیننس میں بہرحال لگتا ہے کہ یار اس میں چیزوں کو پولیٹیکلی یہ چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے سمپلی کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے اس آرڈیننس کی بجائے جو ایکٹ ایگزسٹ کر رہا تھا اس کے مطابق جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو دوبارہ وہ کیا. اس کا ان کا ظاہر مقصد یہ بھی تھا کہ میں جو اس وقت بظاہر ناراض یا الگ الگ نظر آنے کی ان کو شامل کروں، وہ ان کو دوبارہ انگیج کروں چیزیں. تو یہ ان کا ایک اچھا ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اس کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا آج پتہ ہے فل کوڈ بھی ہو رہا ہے اور چیزیں، تو وہ یہ سارے اسٹیپ ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور خبر آئی کل کہ جی وہ جمعے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک یوٹیوبر نے ان کی تصویر شاید بنا لی. یہ تو بہت اچھا. اس کے مطابق انہوں نے فوری طور پہ سیکورٹی کو ہٹا دیا اس بات پہ کہ اس نے تصویر مسجد میں چیزوں میں کس طرح. یہ وہ چیزیں ہیں جو جج نہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں. ان کے فیصلے بولیں گے، یہ کم بولیں گے. دیکھ لیجیے گا. چلے اللہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. 27ویں متوقع ترمیم کیا ہو سکتی ہے؟ متوقع ترمیم کوئی ایک نہیں ہوگا، یہ بھی سن لیں. ابھی ترمیم 28ویں میں بھی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں نا ان کی ڈیورنگ اس ترمیم کے حوالے سے، جیسے MQM نے اپنا ایک وہ چیزیں کی، پیپلز پارٹی کی اور چیزیں ہیں، امپاورمنٹ ہے صوبوں کی اور خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے، آزادی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ جی وہ بااختیار ہوں مالی طور پہ بھی چیزیں بھی 18ویں ترمیم کی روح کے مطابق. ان ساری چیزوں کو اگر ہم یہ دیکھیں تو ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں آنے والی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم یا جو صوبوں کی جو انتظامی خود مختاری ہے اس کی نئی شکل بھی ہو سکتی ہے، اس میں شامل ہو سکتی ہے آنے والے. یہ تو بڑی خبر ہے اگر ایسا ہو جائے تو. یہ جو ترمیم کا یہ پیکیج ہے، یہ ترمیم میرا خیال ہے یہ صرف اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اور اس میں یہ حکومت کو یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آج اس کا فیصلہ ہو جائے. میرا خیال ہے فل کورٹ کے اس میں یہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ
اس میں شامل تو نہیں اچھا ہے. اگر یہ پی ٹی ٹھیک آئی میں ہے، چلا جائے تو یہ پھر تو کیا چیف جائے جسٹس گا اگر چنکے رکھنا صاحب؟ چاہیں گے چیزیں کریں گے تو نہیں، اگر یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں ہاں تو حکومت کے لیے تو ایک نیا محاذ نہیں کھل جائے نہیں، گا. حکومت مل بھی جائیں اب کیا وہ جو نشستیں ہیں اگر سنی اتحاد کونسل کی بھی ملا لیں اور چیزیں ملا لیں تو پرسنٹیج کے حساب سے ملیں گی نا. تو اگر ان کو مل بھی جائیں تو باقیوں کو بھی تو اسی حساب تناسب سے ملیں گی نا. نہیں ملیں گی، لیکن اب تک جو حکومت کی کوشش رہی ہے ہاں اور الیکشن کمیشن کی کوشش رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے یا حکومتی جماعتوں میں تقسیم کی جائے، تو یہ پھر دیکھیں ظاہری حکومتی بات ہے جماعتوں حکومت کو کے لیے تسلیم چیلنج تو کرتے ہوگا. ہیں تو وہ تو بہت ٹو تھرڈ میجورٹی سے بہت آگے سمپل پھر میجورٹی حکومت کے لیے چیلنج تو ہوگا. حکومت کے لیے نہیں، پھر بھی چیلنج نہیں ہوگا. سوائے یہ کہ مولانا فضل الرحمان جے یو آئی ایف اور جو اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کر جیسے اب کرنا پڑا اتنا یہی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور اگر مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں پھر اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور پھر بھی ایفرٹ یہ جاری رکھیں گے کہ سب کو اتفاق رائے سے یا اکثریت رائے سے ہم کریں، لیکن پھر شاید اتنی چیزیں نہیں ہوں گی. نہیں، اب مولانا صاحب نے پھر نیا مطالبہ کر دیا کہ الیکشن نئے کرائے جائیں. پھر وہ تو سیاسی مطالبہ ان کا. سیاسی جب بھی ایک اپوزیشن آتی ہے، حکومت بنتی ہے، تو اپوزیشن کا پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کرائے. تو یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، فیئر نہیں ہوئے، الیکشن ہونے چاہیے، وہ کہتی رہتی ہے. وہ 3 سال چلیں 5 آپ سال نے چلتے آج رہتے کے ہیں. پروگرام میں جو سب سے تو اچھی طرف خبر سنائی ہے نا وہ ہاں یہ ہے کہ نئے تعینات ہونے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہاں وہ ایک سنجیدہ اور قانون کے مطابق چلنے والے ہیں، اور جس کا فائدہ یقینی طور پر عوام کو ہوگا اور اس پاکستان کو ہوگا. مطلب وہ آپ سمجھتے ہیں کہیں پر آپ کو متنازع یا خود کو فریق نہیں بنائیں گے. اس سب کا فائدہ پاکستان میں عدل اور انصاف کے نظام تو کو عدل اور ہوگا. انصاف کے نظام کا ہی تو اس ملک میں مسئلہ جمشید صاحب، سب سے بڑا مسئلہ ہی اس ملک میں عدل اور انصاف کا ہے. بس وہی اگر یہ ہوگا. مسئلہ حل ہوتا ہے تو سمجھیں پاکستان کے سارے مسائل حل. اور میرا خیال ہے تبدیلی یہ آئے گی کہ جج بولیں گے نہیں اور ہیڈ لائنز نہیں بنیں گے، وہ صرف فیصلوں کے ذریعے بولیں گے. اللہ کرے ایسا ہو. اور پھر وہ جو سپریم کورٹ کے باہر یوٹیوبرز کھڑے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، وہ کہاں میرا جائیں خیال گے؟ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ شاید جو میڈیا کی جو اب تک سپریم کورٹ کی چیزیں آتی رہی ہیں اب شاید وہ بھی تبدیل ہو جائیں گی. اچھا. اور پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ نے بھی اس پہ اپنا اجلاس کر لیا ہے، 4 رکنی کمیٹی بنا لی ہے، اور وہ بھی اس پہ غور کر رہی ہے کہ میڈیا اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز ہیں ان کو کس انداز میں دیکھنا چاہیے اور ان کی کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اس پر بھی ان کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے. چلیے تو بڑی اچھی آپ نے خبر سنی. اس کا مطلب ہے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ خود پریس ریلیز جاری کیا کرے گی، کسی کو ان کے فیصلوں پر بولنے کی اجازت شاید نہ ہو جس سے پہلے ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا اس بات کا کیسے نہیں، طریقہ کار سے کوئی ہوتا نہ ہے. کوئی طریقہ کار طے ہوگا تو نا. ہوتا ہے، ظاہر اوپن کورٹ ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا کہ جس کے تحت صرف ججوں کے نام لے کر ٹی وی اینکرز یا یوٹیوبرز یا چیزیں کر کے بات کر رہے تھے. ان پہ تنقید، بے اب جا ایسا تنقید، شاید اور اس طریقے سے نہیں ہوگا. ایکسیس جو ہوگی نا خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ محدود ہو جائے گی.